صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اس کے بعد پھر وہ حرکت ہے جہاں اللہ اکبر کی بجائے ایک اور مضمون بیان ہوتا ہے، وہ ہے سبحان سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ اگر کہیں استثناء کرنا تھا تو عام انسانی عقل یہ سوچتی ہے کہ جہاں سورہ فاتحہ کا مضمون جو حمد میں کمال درجے کا مضمون ہے، جو درجہ کمال کو پہنچا ہوا مضمون ہے، جہاں وہ مضمون ختم ہوا تھا اس کے بعد آنا چاہیے تھا سمع اللہ لمن حمد۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، لیکن اس کو بعد میں کیوں ٹال دیا گیا؟ رکوع کے بعد کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمد سننے کے لیے صرف زبان کی حمد کافی نہیں ہے۔ زبان کی حمد خدا نہیں سنتا جب تک اس حمد کے نتیجے میں اطاعت کی روح پیدا نہیں ہوتی اور وہ اطاعت اعمال میں نہیں ڈھلتی۔ اس لیے وہ جو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں خدا کی تعریفوں کے، ان کی حمد گویا خدا نے سنی انسنی کر دی۔ بعض ایسے تجارب انسان کی زندگی میں روزمرہ ہوتے رہتے ہیں۔ بعض علاقے ہیں جہاں عادتیں ہیں جھوٹی تعریفیں کرنے کی۔ وہ ملتے ہیں جب آپ سے تو ہمیشہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ مبالغے کی حد کر دیتے ہیں، لیکن آپ کی طبیعت میں بجائے سے کہ ان کی طرف ان کے لیے محبت پیدا ہو، تنافر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ خود جھوٹے نہیں ہیں، اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر جھوٹی تعریفوں سے ہمیشہ خوش ہو جایا کرتے ہیں، لیکن آپ کا صدق آپ کو بتائے گا کہ کس حد تک آپ سچے ہیں، کیونکہ سچا انسان کبھی جھوٹی تعریف سے راضی نہیں ہو سکتا اور سنتا ہی نہیں، وہ سنی انسنی کر دیتا ہے اور بلکہ نفرت کرتا ہے اور گھبراتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جلد یہ ملاقات ختم ہو۔ بس ایسی حمد جو دل سے نہ اٹھے اور جو گہری سچائی اپنے اندر نہ رکھتی ہو، وہ خدا نہیں سنتا۔ لیکن جب حمد کے نتیجے میں اطاعت شروع ہو گئی، جب انسان نے قربانیاں پیش کرنی شروع کر دی، جب اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کر دی، تو حمد سننے کے لائق ہے۔ اور اسی مضمون کو قرآن کریم نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ کلمہ طیبہ کو، پاک کلمے کو خدا تعالی نیک اعمال بلند کرتے ہیں۔ جب تک نیک اعمال اچھے کلمات کے ساتھ شامل نہ ہوں اس وقت تک ان کو رفعت پرواز عطا نہیں کی جاتی اور وہ اوپر پہنچتے ہی نہیں۔ بس وہ ایسی آوازیں ہیں جو عرش سے ورے ورے گر جاتی ہیں اور اپنے مقصود اور مقام تک نہیں پہنچتی۔ بس رکوع نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر تم ایسی حمد چاہتے ہو جسے خدا سنے تو پھر اطاعت کرو اور خدا کے حضور جھک جاؤ۔ ایسی صورت میں تمہیں یہ آواز سنائی دے گی کہ اللہ اس حمد کو قبول فرماتا ہے جو سچی حمد ہے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب خدا یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس حمد کو سنتا ہوں، اس حمد کرنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جو سچے دل سے میری حمد کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب آپ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو یہ تشکر کی حمد ہے، یہ شکرانے کی حمد ہے۔ پہلی حمد جو سورہ فاتحہ کی تھی اس کے قبول ہونے کی خوشخبری رکوع کے بعد آپ کو عطا کی گئی، اور یہ دوسری خوشخبری، اس خوشخبری کے نتیجے میں اظہار تشکر کے طور پر آپ پھر جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا۔ ایسی حمد جو نہ ختم ہونے والی ہے، بہت بڑی وسیع ہے، طیبا پاک ہے، اس میں کوئی نفس کی ملونی شامل نہیں، وہ تیری خاطر ہے، اپنی بڑائی کی خاطر نہیں، مبارکن فی، اس میں بہت سی برکتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حمد میں برکتوں سے کیا مراد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو حمد واقعی سچی ہو اس میں سے نئی حمد پھوٹتی رہتی ہے اور وہ ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔
ایک ایسا محبوب جس کی خوبیاں آپ کے ابتدائی تعارف سے زیادہ گہری ہوں، جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو مزید اس کے اندر حسن پاتے ہیں، مزید اس کے اندر گہرائی پاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ہر دفعہ جب اس کے حضور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پہلے سے بڑھ کر محبت لے کر لوٹتے ہیں، تھک کر واپس نہیں آتے۔ وہ لوگ جن کے محبوب کھوکھلے ہوں اور سچی ہوں، ان کی محبتیں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں، زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلا کرتی، کیونکہ ان کے محبوبوں میں گہرائی نہیں پائی جاتی، ان کے حسن میں گہرائی نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ حمد برکت سے خالی رہتی ہے۔ بس خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ مضمون سمجھایا کہ تمہاری حمد سچی حمد وہی ہے جو برکتوں والی حمد ہو، جس میں ہمیشہ نشو و نما ہوتی رہے، جو بڑھتی چلے اور نئے سے نئے حمد کے مضامین تمہیں سوچتے چلے جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی ایسا وجود نہیں جس کی حمد برکتوں والی حمد ہو، ایسے ان معنوں میں کہ اس کی برکتیں نہ ختم ہونے والی ہوں۔ خدا تعالیٰ کی ہستی پر جتنا آپ غور کریں گے، اس کی صفات پر جتنا غور کریں گے، اس کے ماضی کے احسانات پر جتنا غور کریں گے، اس کے حال کے احسانات پر جتنا غور کریں گے، مستقبل میں اس سے جو کچھ چاہیں گے، ان سب مضامین کا عرصہ بہت ہی دراز ہے اور بہت ہی وسیع ہے، اور ہم جس حصے سے تعلق رکھنے والی بھی ہوگی اس حصے میں بھی وہ برکتوں والی حمد ہوگی اگر آپ سچے غور کی عادت ڈالیں اور دل ڈال کر حمد کرنے والے ہوں۔